اللہ نے انسان کو ان آنکھوں سے حقیقت دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی. یہ جو آنکھیں یہ ہمیشہ غلط انفارمیشن دیتی ہے. اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اکثریت دنیا کی لوگ مانتے ہیں، نظر نہیں آتی. کہاں ہے اللہ؟ کہیں نظر، آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، آنکھ میں اتنی طاقت ہی نہیں. روح حقیقت ہے. ماں کے پیٹ میں روح گئی، بچے میں 4 مہینے ایگزیکٹلی 4 مہینے ہوئے، 120 ڈیز ہوئے، روح آ گئی. اب روح آئی نہیں، کہاں ہے روح؟ ماں کے پیٹ میں بچہ پیر مار رہا ہے، نظر ہی نہیں ہے. آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک دم موت آ گئی، روح نکل گئی، کہاں گئی روح؟ نظر ہی نہیں آ رہی. اس آنکھ کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی حقیقت دیکھنے کی. دور سے آپ دیکھیں آسمان زمین ملتا ہوا نظر آتا ہے، ایسے جیسے ہورائزن ہے. دور سے آپ سڑک کو دیکھیں امریکہ میں تو سڑک گیلی نظر آتی ہے، گیلی ہوتی نہیں. صحرا کو دیکھیں، آپ عرب میں جائیں، دور سے صحرا دیکھیں ایسا لگے سمندر ہے، سمندر ہوتا ہے. تو یہ انسان حقیقت دیکھ نہیں سکتا آنکھ سے. حقیقت دل کی آنکھ دیکھتی ہے. دل کی آنکھ. آپ گئے جنگل میں، ایک گھر بنا ہوا، تو آپ کہیں گے ہاں بھی یہاں کوئی آیا تھا جو گھر بنا گیا. تو دل کی آنکھ آج اندھی ہوئی ہوئی، اسی لیے لوگ لڑ رہے ساری دنیا میں. دل کی آنکھ کو اندھا کر دی. اور دل کی آنکھ صرف ایک چیز سے اندھی ہوتی ہے، وہ ہے دنیا کی محبت سے. دنیا سے نہیں. یار یہ دیکھو مولوی ہے مرسیڈیز چلا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ مولوی ہے تو مرسیڈیز، اس سے کیا ہوگا؟ مرسیڈیز چلانا کوئی گناہ تھوڑی ہے. ضرورت اس کو ضرورت تھی مرسیڈیز کی. ضرورت کی $1 ارب کی چیز ضرورت کی ہو یہ جائز ہے. خواہش کی کوئی چیز بھی ناجائز ہے. خواہش نہیں، خواہش پہ نہیں چلوں گا. خواہش، ضرورت کا مال میرا، میرے بچوں کا، جو ضرورت سے ایکسٹرا ہے وہ دوسروں کا. کیونکہ انسان کے جسم کو اللہ نے، کیونکہ قرآن میں کہا ہے کہ دنیا پہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دنیا میں کوئی چیز بھی میں نے لایانی پیدا نہیں کی. ہر چیز کو دیکھ کے تم سبق لکھ سکتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی بناوٹ پہ غور کرو، تمہیں بڑی چیزیں نظر آئیں گی. انسان کے جسم میں پیٹ بڑھ جائے تو کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ کتنے اسمارٹ، کیا صحت مند آدمی ہے، کتنی بڑی توند ہے، 60 انچ کی توند ہے، بڑا زبردست. نہیں بھائی، یہ تو بیماری ہے. پیٹ ضرورت سے زیادہ بڑا ہوا ہے. یہ ماشاءاللہ جی بڑے اچھے میرے دوست ہیں، ان کا کولیسٹرول بہت، ان کے پاس کولیسٹرول بہت ہے جی، بہت ماشاءاللہ نہیں. کولیسٹرول بڑا ضرورت سے زیادہ بیماری ہے. کسی کا پیر سوج جائے جیسے کہ ماشاءاللہ بڑا اسمارٹ پیر ہے جی، اتنا پیر بڑا ہے ان کا، بڑے مسل نہیں، یہ تو بیماری ہے. تو جسم میں ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہو، شوگر ہو، کولیسٹرول ہو، ہارٹ بیٹس ہو، یا وہ سیلز گروتھ ہو، وہ ٹیومر ہو، ضرورت سے زیادہ جیسے اسی طرح ضرورت سے زیادہ مال بھی بیماری ہے جو نظر نہیں آ رہا. اب پاکستان میں یہاں کا مجھے پتہ نہیں، پاکستان میں ایک آدمی کا بینک میں 5 لاکھ روپے ہے، وہ بینک سے 1 لاکھ روپے نکال کے اور تکیے کے نیچے رکھ کے سو کے دکھا دے. سو ہی نہیں سکتا. مال جتنا دور ہوگا نیند آئے گی، مال جتنا قریب ہوگا نیند آئے گی. ایک بادشاہ گزر رہا تھا، اس نے موچی خراٹے مار رہا دکان میں، وہ موچی ہوتا ہے وہ جو شو میکر. تو اس نے وزیر سے کہا یہ سو کیسے رہا ہے، نہ پنکھا ہے نہ لائٹ ہے، یہ تو مچھروں میں سو رہا ہے. کہا اس کی نیند غائب کرنی ہے. کہا آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ کہا 30-40 ہزار ہوں. کیا دے دیں؟ 30-40 ہزار کی گڈی کو پھینک دی. اگلے دن بادشاہ پھر آیا، وہ جاگ رہا تھا موچی شو میکر. کہا دیکھا کیسی نیند غائب ہوئی؟ اس کے پاس صرف 40 ہزار آئے ہیں، آپ کے پاس کتنے ہیں؟ تبھی تو آپ کی نیند غائب. تو ضرورت کی جتنی چیزیں وہ جائز ہیں. قرآن کہتا ہے، قرآن میں کھلا اللہ نے کہا ہے جو خواہش کے پیچھے لگ گیا اس کا ٹھکانہ جہنم. خواہش کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. میں خواہشات کا آدمی ہوں، رہا ہوں، ابھی بھی ہوں. 20 سال خواہش والی زندگی گزاری. ہر مہینے گاڑی بدلنا، ہر مہینے صرف بیوی کے علاوہ ہر چیز بدلی. ہر مہینے بیوی وہی، بھائی سالہ بیٹھا اس لیے آگے نہیں بول سکتا، بیوی وہی. 15 سال میں 14 سال ہر چیز بدل لو بدل لو بدل لو. یہ خواہش. جو دال روٹی کھا رہا ہے روزانہ اس کو نفس جو ہے وہ دکھا رہا ہے بریانی، کہ یار بریانی کی محنت کر رہا ہے لیکن دال روٹی سے پیٹ بھر رہا ہے. جس کے پاس ایک دکان ہے وہ کہہ رہا ہے یار 2 ہو جائے نا انشاءاللہ حالات ایسے پھر سیٹ ہوں گے، وہ دوسری دکان کے چکر میں. 5 دکانیں والا پلازا روزانہ دیکھ رہا ہے کہ یار الگ الگ دکانیں ایک جگہ ہو جائے نا ایسا سیٹ ہوگا معاملہ. جو امریکہ میں وہ کہہ رہا ہے سعید بھائی بس حالات آج کل خراب ہیں، دعا کریں انشاءاللہ دبئی نکل جانا پھر حالات سے. دبئی ہم گئے، دبئی والا کہہ رہا ہے سعید بھائی دعا کریں آج کل تو بس یہاں حالات برے، اور ملیشیا جانے کے چکر ہوں. سارا نفس اس کو چکر دلا رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ یہ کرائے کے گھر میں، اسے پتہ نہیں ہے گزرگاہ میں، اس لیے بہت جلدی قبرستان میں جانا، بہت جلدی قبرستان میں سالوں، پتہ نہیں سالوں کی زندگی گزارنی. قرآن کہتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے. ایک دن 50,000 سال کا. اس وقت اللہ سامنے ہوں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. وہاں MNA MP نہیں ہے کہ بچا لیں گے جاننے والے، میرا جاننے والا ہے. وہاں وہ کثر جو ہے نا وہ ایمان اعمال دیکھیں گے، کچھ نہیں دیکھیں گے. ڈگریاں لایا ہے، بہت بڑا کھلاڑی تھا، بڑے چھکے لایا، وہ کچھ نہیں دیکھتے، اندھے اس معاملے میں. انہیں صرف ایمان اعمال نظر آتے ہیں. ایمان اعمال، ایمان اعمال ان کی آنکھ دیکھ سکتی ہے. یہ ایمان اعمال والا چلو ادھر، بغیر اس کے چاہے وہ اس نے ہسپتال بنائے. اب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا، اس سے بڑی نیکی کوئی ہو سکتی ہے؟ نبی کو پالنا، جہنم میں جائے گا.
نبی کو پال کے جہنم میں چلا گیا، لیکن ایمان اعمال نہیں تھے صاحب. زیرو جتنے مرضی جمع کر لیں زیرو ہے، 1 نہیں لگا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. ایمان اعمال. ابو جہل نے اور ابو لہب نے اپنی حلال روزی سے، سود سے نہیں، اپنی حلال روزی سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. تو خانہ کعبہ کی تعمیر، ہم آج ہسپتال بنا کے جنت میں جانے کے چکر میں، ہمارے ایک کھلاڑی ہیں، ہمارے ایک دوست نے جنہوں نے ہسپتال بنایا ہوگا، جی میں تو بس جنت. وہ کیسے جنتی ہو گئے؟ ہسپتال بنانا چھوٹی نیکی ہے، خانہ کعبہ بنانے سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. وہ جہنم میں جا رہا ہے، کیوں؟ ایمان اعمال ساتھ نہیں. اور نبی کو پال رہے ہیں، ایمان اعمال ساتھ نہیں. ایمان اعمال کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں. ہاں اگر دنیا میں کرے گا، دنیا میں اللہ اس کو دے دیں گے کہ یار یہ اس نے نیکی کی، دنیا میں سچ بولتا ہے، اس کی بزنس دیکھیں آپ، ویسٹ کا بزنس دیکھ لیں، ہمارے پاکستان میں بزنس دیکھیں، وہاں باہر لکھا ہوتا ہے ادھار مانگ کے شرمندہ نہ ہو، چیز دے کے واپس نہیں لی جائے گی. کنگلی ہیں، بیٹھے رہتے دکانوں پہ بیچارے، جھوٹ بول کے مال بیچتے، بکتا نہیں. یہاں آپ دیکھ لیں 6 مہینے بعد بھی وہ چیز لے لے گا واپس. ان کا بزنس دیکھیے، تو ہم لوگ آئے تو ان کا بزنس خراب ہوا، نہیں تو بزنس صحیح چل رہا تھا. ہم نے ان کو تھوڑی تھوڑی 2 نمبری سکھا دی، میرے جیسے لوگوں نے. انگلینڈ میں پہلی دفعہ گیا تو ایک ٹیلی فون پر لائن لگی ہوئی تھی، بہت لمبی لائن. میں نے کہا یہاں کیا فون سستے ہوتے، میں بھی لگ جاتا. سارے پاکستانی کھڑے تھے اور انڈین سارے. جب میری باری آئی تو دیکھا وہ کوئن باکس میں ایک دھاگا لگا ہوا تھا کوئن کے ساتھ، ٹک 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 یوں 5 دفعہ کرتے تھے، 2 پاؤنڈ بنتا تھا، پھر کال شروع، گھنٹے بعد. ابھی ہم نے ان کو بھی سکھا دیا کہ یار یہ آسانی ہو رہی. لیکن میرے پیاروں دوستوں اور بزرگوں، ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے ہاں نعمتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. آج لوگ نا ایک دم، میں جب کرکٹ میں داخل ہوا نا نیا تو میرے ساتھ جتنے اکثر کھلاڑی تھے نا، وہ ان کی لائف دوسری طرف کی تھی. راتوں کو لیٹ آنا، اور وہ صبح سینچری کرتے تھے، اور میں رات کو جلدی سوتا تھا، صبح انڈا ہوتا تھا. میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. ہمارے ایک کھلاڑی ماجد خان، وہ کہتے ہیں جی رات کو اس نے یہ کیا، میں سگریٹ بھی نہیں پیتا، میں لڑکی سے باتیں بھی نہیں کرتا، اور میں انڈے کرتا ہوں، آج میں بھی سب کچھ کروں گا. میٹر گھوم گیا، اللہ نے کیا نہیں، لیکن یہ کیا ہے. تو یہ چکر چلتا ہے، یہ لائف میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نعمتیں 2 قسم کی بھیجتے ہیں. ایک نعمت ہوتی ہے جو انسان کبوتر کو، طوطے کو محبت میں ڈالتا ہے، بچے بھی پیار کر رہے ہیں، بڑے پیار، آؤ کبوتر کو بیٹا دانے ڈالتا ہے. اور ایک نعمت چوہے کو ملتی ہے کہ آ بیٹا چوہے، تو نے بڑے کپڑے کھا لیے، بیٹی کا ڈریس بھی چبا گیا تو سوراخ کر دیے، ہے نا، بیٹی کا ڈریس بھی چبا گیا تو سوراخ کر دیے، یہ لے نعمت، ادھر ادھر کھڑکی میں پڑ. اللہ ایسی نعمت بھی بھیجتے ہیں. اب انسان جو ذرا کمزور ہوتا ہے ایمان، تو چوہے والی نعمت دیکھ کے گھبرا جاتا ہے. مچھلی کو بھی نعمت ڈالنی پڑتی ہے نا باہر نکالنے کے لیے، ورنہ مچھلی کھانے کے لیے نعمت ڈال رہے ہیں اس کو، مچھلی کو. نہ مچھلی سمجھیے کتنا محسن ہے میرا، کتنی مجھے مشکل جگہ سے نکال رہا ہے، رکھو تو پھنس رہی. اسی طرح تکلیفیں بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں. تکلیفیں، ایک تکلیف ہوتی ہے ڈاکو چھری مارتا ہے ایک قتل کرنے کے لیے، وہی چھری ڈاکٹر صاحب مارتے ہیں جان بچانے کے لیے. تکلیفیں دونوں دے رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب تکلیف دے رہے ہیں جان بچانے کے لیے، اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں جان بچانے کے لیے. وہ ڈاکو جان چھری مار رہا ہے جان لینے کے لیے. تو تکلیف سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، اللہ والوں کے تذکرہ ہے قرآن میں. آپ کیونکہ ایک زندگی چھوڑ کے میری طرح آپ بھی آئے ہو، میں بھی دوسری زندگی میں تھا. میرے ساتھ حالات کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. میں جب تبلیغ کے کام سے لگا، 1 سال بعد اللہ نے مجھے، میری بیٹی نہیں، 2-3 مہینے بعد میری نی کی سرجری ہو گئی. اب میں یہاں دین پہ آیا اور نی کی سرجری ہو گئی. اب لے جی لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو گیا. جیسے ہماری ایک محلے کی ایک خاتون ہے، بے پردہ پھرتی تھی، بالکل ان کا سینہ نظر آتا تھا، لاہور گھومتی تھی. کہا کیا یہ لڑکی ہے، اس کی اس سے شادی ہوئی ہے، اس کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، اوئے دیکھ کیسی گاڑی ہے، کیا لباس پہنتی ہے. اس کو اللہ نے ہدایت دی، اس نے پورا برقع شروع کر دیا سر سے لے کر نیچے تک. اب وہی لڑکیاں کہتی آئے یار اللہ اس کو کسی کی نظر لگ گئی، کیا اس کا ٹیکا تھا، کیا پھرتی تھی، وہی برقعے میں آ گئی. تو کیونکہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، دل کی آنکھ اندھی ہوئی ہے، غلط صحیح لگ رہا ہے، صحیح غلط لگ رہا ہے. جیسے جب سانپ ڈس لے، سانپ آپ کو ڈس لے تو کڑوے جو پتے وہ میٹھے لگتے ہیں، نیم کا پتا میٹھا لگتا ہے جب اندر زہر ہو، کیونکہ اندر زہر بھرا ہوا، اس لیے غلط چیز صحیح لگے. جب میں کرکٹ میں داخل ہوا مجھے بھی یہ ہوا کہ یار یہ دیکھو میں کیا کر کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں، یہ دیکھو فلاپ 0-0-0-0. آہستہ آہستہ رخ بدلنا شروع کیا، چلو یار راتوں کو لیٹ سو ہونے شروع ہو گئے. تو یہ نظام عجیب ہو گیا. اب یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بچپن میں بچہ چھین لیا. سب سے پیارا بچہ یوسف علیہ السلام، جو اتنے خوبصورت تھے بڑے ہو کے کہ لڑکیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ان کو دیکھ کے. اتنا پیارا بچہ اللہ نے دور کر دیا. اب نبی ہیں، ہر بات مان رہے ہیں، ایک نافرمانی نہیں کرتے، اللہ بچہ چھین دیا. اب ہم جیسا مسلمان ہوتا کہتا جی یہ نہیں بھائی وہ صحیح تھا، وہ تو اس میں جیسے میں ایک ڈاکو سے ملا تو وہ اللہ نے اس کی زندگی پھیری، قتل کیے تھے، سب سے معافیاں مانگی، پیسے دیے. جب دین میں لگا تو حالات خراب ہو گئے، بچی کینسر میں. اب کینسر والی بچی 1 سال زندہ رہی، روزانہ اتنا روتا تھا. جب بالکل اللہ نے
کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، میں کسی نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ کہہ رہے ہیں جتنی طاقت ہوگی اس سے پہلے میں ہٹا لوں گا اس کو. ہم وہاں تک جانے نہیں دیتے اس تھریشولڈ تک. اب آپ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں اور بغیر درد کے آپ 100 کرائیں، آپ کا مسل 1 انچ نہیں بڑھے گا. آپ کو تو اس تھریشولڈ پہ لے جانا پڑے گا جہاں آپ کا مسل پھٹ جائے اور پورا میٹابولزم باڈی کا استعمال ہو، تب جا کے مسل گروتھ ہوتی ہے. ہم گراؤنڈ کے چکر لگائیں 10 کلومیٹر اور سانس نہ پھولے، 1 انچ اسٹیمنا آگے نہیں بڑھے گا. ہمیں تو اپنا سانس لمبا پھولانا تاکہ ہماری ترقی ہو. تو دین میں ہم یہ کرتے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام جو ہے، یوسف علیہ السلام خوبصورت بچہ، اطاعت پہ اطاعت اللہ نے دور کر دیا اور غلام بنا دیا. اتنے بڑے نبی خوبصورت غلام کی زندگی گزارے اور پھر وہاں وہ جا کے اللہ کی مان رہے. نبی تھے، اللہ نے جیل میں ڈال دیا. اب ہمارے یہاں جیل میں چلے جائیں تو ہم اللہ کو اللہ وہ دیکھو کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد لینڈ کروزر بھی آ گئی، فورس بھی چلا رہے ہیں، اللہ شراب خانہ کھولا ہے اور میں سجدوں میں مارے جا رہا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا. اب یوسف علیہ السلام پھر تھوڑا سا حالات آئے. جب ماں کے بچہ ہوتا ہے نا 9 مہینے، ماں کی شکل اور حالت بڑی خراب رہتی ہے. اتنی خراب رہتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں ماں کو طواف کر کے آیا ہوں آج 7 چکر گود میں اٹھا کے، کیا میں نے ماں نے جو مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا کچھ ادا کیا؟ کیا تو جو ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا اگر تو ساری دن ماں کو گود میں اٹھا کے طواف کرتا رہے؟ ماں اتنی تکلیف سے گزرتی ہے، لیکن تکلیف سے گزرنے بغیر اس کو وہ چاند نہیں ملتا جو 9 مہینے بعد باہر آتا ہے اور ماں اس کو گلے لگاتی ہے. بغیر تکلیف سے گزرے نہیں ہو سکتا. اب سینچری کر لیں، یہ کمپیوٹر پہ آسان ہے. اصل سینچری کرے گا بڑی گیندیں لگیں گی، بڑے کریمپس آئیں گے، بڑی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، تب مین آف دا میچ ملتا ہے. اب مین آف دا میچ آرام سے مل جائے یہ ہو نہیں سکتا. تو یوسف علیہ السلام کتنی زندگی مشکل گزار گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے تختے میں سر میں بٹھایا جیل میں، نہ کوئی الیکشن لڑے نہ کچھ پیسے کھلائے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے خواب ڈالا، خواب کی تعبیر ان کے دل میں ڈال دی. 4 آدمی ایسے اس کائنات میں گزرے جو خواب کی تعبیر بتا سکتے تھے، جن میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تھے، حضرت ابوبکر صدیق تیسرے تھے، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی میں سے ہیں 100 سال بعد آئے حضور کے جانے کے بعد. یہ 4 آدمی جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے، جو کتابوں سے ثابت ہے. خواب کی تعبیر دی، بادشاہ نے تخت پہ بٹھا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت پہ اطاعت. اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذِهِ الْحَدِيثِ أَسَفًا. کیا آپ اپنی جان لے لیں گے اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ آپ اپنی جان کے پیچھے تو نہ پڑیں. اللہ تسلی دے رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں جان دو. حضور کو کہہ رہے ہیں اتنا نہ کریں کہ آپ کی جان ہی نکل جائے، تھوڑا صبر کریں. اب یہ اطاعت پہ اطاعت کریں، اللہ آسمان سے فاقے بھیج رہے ہیں، ایک ہفتے پیٹ پہ پتھر باندھا رہا ہے. اب یہ کیا اسلام ہے؟ اور وہاں ابو جہل سردار بنا دیا، حضور کو یتیم بنا دیا. وہ سردار، حضور یتیم. موسیٰ علیہ السلام 100 روپے کی جھوپڑی میں رہ رہے ہیں اور اطاعت پہ اطاعت، اور فرعون محل میں رہ رہا ہے اور 370 بھی نہیں. تو دین کا مزاج سمجھنا پڑے گا. دین قید خانے کا نام ہے، مشکلات کا نام نہیں ہے. قید خانے میں رہنا پڑے گا. بال کیسے بناؤ؟ لیکن کیا آپ کو پتا ہے پاکستان میں وولٹیج بہت کم آتی ہے، 220 نہیں آتی. اور اللہ اس دنیا میں دو ہی وولٹیج میں چیزیں صحیح رہتی ہیں. اگر وولٹیج ان سے ہٹے تو چیزیں برباد ہو جاتی ہیں. یا تو 0 وولٹ ہو کفر، تو یہاں چیزیں صحیح رہتی ہیں، یا 220 وولٹیج آ رہی ہو. جہاں 120 آئی، 30 آئی، 20 آئی، 90 آئی، وہاں اے سی اڑ جاتے ہیں. پاکستان میں ہم اے سی اڑتے ہیں. آج مسلمانوں کی وولٹیج 220، 0، 220، 10 اوپر نیچے، کبھی نماز کبھی نہیں، کبھی سچ کبھی جھوٹ. اس وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں. تو دین کے مزاج کو سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا قرآن سے. قرآن سچی کتاب، ساری دنیا اس کو مانتی ہے. 1400 سال 30 سال ہو گئے، کوئی آدمی اس قرآن کے لفظ کو بدل نہیں سکا. اگر مجھے انگلش میں کوئی کتاب یاد کرنی ہے، بچے کو پہلے مجھے انگلش سکھانی پڑے گی. یہ ہو نہیں سکتا. آپ بچے کو انگلش سکھائے بغیر، اس کی گرامر سکھائے بغیر اس کو کتاب رٹا دیں. قرآن کا ایک لفظ بچہ نہیں جانتا. 6 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ. اسے کہا الف لام میم کیا؟ نہیں. ذالک الکتاب نہیں. لا ریب فیہ کچھ نہیں پتا، لیکن ایسے طوطے کی طرح پڑھے گا الف لام میم جہاں سے پڑھا دیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن میں شاعری نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ساری کتاب ایسی لگتی ہے شاعری چل رہی ہے. شاعری ایک پیغام ہوتا ہے جس کو آپس میں ملنا پڑتا ہے. اللہ قرآن میں ایسی شاعری چلا رہے ہیں اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ایسے قافیے مل رہے ہیں اور ہر آیت میں مختلف قصے سنا رہے ہیں. اللہ یہ قرآن کا معجزہ ہے. ایک آیت بھی قرآن کی، ایک سورت بھی کوئی بنا نہیں سکتا. ایک زیر کو زبر بنا دے پوری سٹوری بدل جائے گی. یہ قرآن ہے.
قلب بتایا جا رہا، قلب دل. آپ قلب پڑھ دیں اس کو کتا بن جائے گا. قلب کتے کو کہتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں. الحمدللہ پڑھیں، اللہ ساری توڑ پھوڑ اور ساری برائیوں کی وجہ تو ہے، یہ ہے مطلب. اور الحمدللہ پڑھیں، اس کا مطلب ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے. اب الحمدللہ کبھی سیکھا ہی نہیں، پڑھے جا رہے الٹا الٹا سیدھا. تو دین کے مزاج کو سمجھنا، دین میں آنے سے پہلے سمجھنا پڑے گا، ورنہ یہ دنیا کی جو رنگینی ہے نا، کیونکہ دنیا کیسی ہے، جیسے آدمی کو کیڑے نے کاٹا، اب کھجلی کر رہا ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے لیکن یہ زخم بنا رہا ہے نا. تو دنیا کی محبت مزہ بڑا آتی ہے ٹیمپرری، لیکن پیچھے ایسی یہ زخم بنا رہا ہوتا ہے. ایک دم آتا ہے فرشتہ اور ایک دم خبر آتی ہے اور پڑھتی ہے اللہ کو متقا فروحت زرتم المقابر. ساری عیاشیاں کر لو، ایک وقت میں قبر میں جانا ہے. تو میرے پیارو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مبارک کرے، آپ لوگوں کا دین میں آنا آپ کو خوب قبول کرے. لیکن دل کی روشنی اللہ سے مانگیں. اور یہ کب آئے گی؟ جب دل میں سے اندھا پن نکلے گا. زمزم کے کنویں آپ کے پاس آ گئے لیکن کتے گرے ہوئے، آپ پانی ناپاک ہو گیا، آپ روزانہ اس میں ڈرم ڈلوا رہے ہیں زمزم کے. پانی کبھی پاک نہیں ہوگا جب تک اندر سے کتے نہیں نکلیں گے. اس دنیا کو اندر سے نکالنا ہے. کشتی اور پانی ضرورت ہے ایک دوسرے کی، بغیر پانی کی کشتی چل نہیں سکتی. لیکن اگر پانی کشتی میں چلے گا کشتی ڈوب جائے گی. تو سب سے پہلی چیز جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے کی، صحابہ کے اندر سے دنیا کی محبت نکالی. ان کو دنیا کی حقیقت دکھائی، دنیا ہے کیا، دنیا کی حقیقت دکھائی. ایک بادشاہ گزر رہا تھا تو ایک صحابہ سے سلام کھڑے ہو کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فقیر اللہ والا بیٹھا تھا، اس سے سلام کرنا تو واجب ہے. سلام کیا تو بادشاہ نے کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں، کھڑے نہیں ہو میرے لیے. کہا بادشاہ سلامت، میں نہیں تو آپ کو پہچانا، یہ تو پاگل ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں وہ کون ہوں میں. انہوں نے کہا آپ گندے قطرے سے بنے ہوئے، ایک منی کے قطرے سے. اگر کسی کے جسم پہ لگ جائے تو وہ مار دے، آپ اس کے کسی جسم پہ جان کے لگا دیں. اور اس کے بعد آپ بڑے بنے، اس کے بعد آپ دیکھیں صبح سے شام تو مار دے، آپ اس کے کسی جسم پہ جان کے لگا دیں. اور اس کے بعد آپ بڑے بنے، اس کے بعد آپ دیکھیں صبح سے شام سر سے لے لیں، آپ آنکھ سے گند نکالتے ہیں، ناک سے گند نکالتے ہیں، منہ سے گند نکالتے ہیں، کان سے گند نکالتے ہیں، شرم گاؤں سے گند نکالتے ہیں. آپ کو بریانی کھلائیں آپ پخانا بنا دیتے ہیں، آپ کو رسگلے کھلائیں پخانا بنا دیتے ہیں. آپ گند بنانے کی مشین ہیں اور مرتے ہی آپ کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائیں گے. میں آپ کی کیا عزت کروں؟ تو بادشاہ نے کہا واقعی تو نے مجھے پہچانا ہے، باقیوں نے مجھے پہچانا ہے. ہم تو گند کے ایک ڈھیر ہیں. ہماری قیمت کس سے لگے گی؟ روح سے لگے گی. اگر روح اچھی بنا لی، روح خوبصورت بنا لی تو اتنی قیمت لگے گی. موسیٰ علیہ السلام 100 روپے کی جھونپڑی میں رہتے تھے، قیامت تک عزت پڑ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہتے تھے کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تو ان کی بیوی کو پیر سمیٹ کے پڑتے تھے. اتنا سا گھر تھا. کبھی آپ مدینہ جائیں تو وہاں جو زیارتیں کراتے ہیں اس سے پوچھیں وہاں حضور کا گھر کہاں تھا، کتنی سی جگہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق کا گھر کہاں تھا، حضرت عمر کا گھر کہاں تھا، وہاں آپ کو سب بتائیں گے. تو دین کیا ہے؟ روح کو بنانا. انسان کی قیمت روح سے لگتی ہے. ہم جسم ہے مٹی کا، اس کی ساری غذا اللہ نے جسم کی زمین میں رکھی ہے. ہمارا کپڑا، ہمارا کھانا زمین سے آتا ہے. روح اللہ کہتے ہیں امر ربی آسمان سے آئی ہے، اس کی آسمان میں غذا ہے. ہم اس روح کو چین دینا چاہ رہے ہیں دنیاوی غذا سے. ایک آدمی خچر کے ساتھ کسی کے گھر گیا، اس مہمان نے خچر کو اندر بلا لیا اور سوار کو باہر کھڑا کیا. 3 دن خچر کو خوب کھلایا، خوب پلایا، خدمت کی. باہر نکلا سوار مرا پڑا ہوا تھا. اب باہر یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم جسم کو غذا دینے، روح مری ہوئی ہے. روح اصلی جنازہ دیکھ کے روتی نہیں، فلموں کا جنازہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتی. ایکٹریسز انڈین مر رہی ہوں تو عورتیں رو رہی ہوتی ہیں. اصلی جنازے پہ نقصان، آنکھ میں رونا نہیں، آنسو نہیں آتا، کیونکہ روح بیمار ہو چکی ہے. اور زندہ روح کو سوئی چبائیں تو چیخے گا، مردہ روح کو چھرے مارتے نا اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو روح کو بنانا ہے. اور روح کی غذا ہے ایمان، روح کی غذا ہے نماز، روح کی غذا ہے قرآن کی تلاوت، روح کی غذا ہے ذکر، روح کی غذا ہے اچھی اخلاق، روح کی غذا ہے سچ، روح کی غذا ہے غیبت نہ کرنا. اگر ہم نے روح کو گندی غذائیں دی، نماز دی گندی دی، جیسے کھانا دیا لیکن کچا دیا، پیٹ خراب ہو جائے گا. کھانا دیا جلا دیا، پیٹ خراب ہو جائے گا. تو آج مسلمان روح کو غذا تو دے رہے ہیں لیکن جلدی کی غذا دے رہے ہیں. نماز جلدی سے پڑھ لی اور نماز میں کاروبار بھی سوچ لیے اور نماز میں تیسری رکعت میں جڑ گئے. جب تک اچھی نماز نہیں دیں گے روح کو، روح کبھی انسان کی بچی نہیں بنے گی. آج نمازی سوال بنے ہوئے لوگوں کے لیے جو یہ نمازی ہیں یہ دن کے معاملات خراب ہیں. کیوں کہ نمازی تو ہے لیکن ایکسرسائز والی نماز کر رہا ہے، عبادت والی نماز نہیں کر رہا ہے. جس دن عبادت والی نماز ہوئی، عبادت والی نماز کیا ہوتی ہے؟ چاہے ہاتھ یہاں رکھیں چاہے نیچے رکھیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے. کتابوں میں ساری نمازیں ثابت ہیں. ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز ہو جاتی ہے، حضور نے پڑھی ہے. ہاتھ رفع دین میں بھی نماز ہو جاتی ہے. یہ اختلاف چلتے رہیں گے. میں نے کرکٹ 4 لڑکوں سے سیکھی، عمران خان، سلیم ملک،
اعجاز احمد، وسیم اکرم، چاروں میں اختلاف تھا باتوں میں، چاروں گریٹ پلیئرس تھے. آپ 20 ڈاکٹر کے پاس، ہارٹ سرجنس کے پاس جائیں، سب میں اختلاف ہوگا، چاروں صحیح ہوں گے، چاروں آپ کا علاج کر دیں گے. کوئی ڈاکٹر آپ کو پیراسیٹامول دے گا، کوئی پیناڈول دے گا، کوئی آپ کو زینکس ہونے کے لیے دے گا، کوئی لیگزروٹرین دے گا. نیند سب سے آ جاتی ہے. تو اتنے لیکن 90% دین برابر ہے. تو پہلے 90% صحیح کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ بات میں بھی سمجھا دے گا. نماز کا مقصد ہے کہ میں جیسے اللہ اکبر کروں مجھے اللہ کے علاوہ کوئی چیز یاد نہ ہے. یہ نماز بنا لی، پھر اللہ خود ہی سکھا دے گا نماز کیسی پڑھنی.